ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم نے صوبائی شیڈول بجٹ پیش کیا ہے، آئیے آپ کو اس کا احوال بتاتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے صوبائی شیڈو بجٹ پیش کر دیا۔ رہنماؤں کے مطابق شیڈو بجٹ کی تجاویز عوامی امنگوں کے عین مطابق ہے۔ متحدہ نے شیڈو بجٹ میں صوبائی حکومت کو این ایف سی فارمولہ کو اپنانے، امن و امان کے قیام، غربت و کرپشن کے خاتمے، سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے، وسائل کی منصفانہ تقسیم، صحت، تعلیم، توانائی سمیت ان کے 11 منصوبوں کو مکمل کرنے کی تجویز دی ہے۔ بجٹ آتے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بجٹ عوامی بجٹ نہیں تھے، پیپل فرینڈلی بجٹ نہیں تھے۔ بیوروکریسی نے اس بجٹ کو بنایا اور کچھ عناصر نے اس میں ترامیم کر کے اس کو پیش کر دیا۔ متحدہ پارلیمانی لیڈر کا کہنا تھا کہ بجٹ میں ان سے رائے نہیں لی گئی، فنڈز ملتے ہیں لیکن ان کا استعمال رشوت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ پیسے نہیں ہے جی، ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ اٹ از دی مس یوٹیلائزیشن آف دی فنڈس۔ اس میں 50% فنڈس انفراسٹرکچر پہ، بلڈنگز پہ نہیں خرچ ہوتے۔ تاہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ اس وقت ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر شیڈو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور ایم کیو ایم کے رہنما سید سردار احمد یہ شیڈو بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ میں ضرور ابھی عرض کروں گا کہ دیکھیے، میں اس کی تشریح بعد میں بھی کروں گا۔ ایگریکلچرل پروڈکٹ کی قیمتیں 1990 میں 5 روپے کلو تھا گندم آٹا، آج 42 اور 45 روپے مل رہا ہے۔ تو یہ غریب لوگ کہاں جائیں؟ ایگریکلچرسٹ تو اپنا اناج، اپنا شوگر کین، یہ شوگر سب جمع کر کے سال بھر کا جو فاضل ہوتا ہے وہ بیچتے ہیں، باقی وہ رکھتے ہیں، باقی بیچتے ہیں۔ اب یہ اربن ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں یہ کیا کریں؟ تو اس کے لیے ہماری بڑی تجویز یہ ہے اور ہم اس پہ مصر ہیں کہ آپ شہروں میں راشننگ انٹروڈیوس کریں۔ پہلے بھی راشننگ ہوتی تھی اور راشننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گندم، چینی، تیل، یہ خاص طور سے سبسڈائز ریٹ، آپ سبسڈی کر رہے ہیں ایگریکلچر کو، تو آپ اربن لوگوں کو کیوں پینلائز کرتے ہیں؟ سارے ٹیکسز تو یہ دیتے ہیں اور وہاں سے تو ہمیں کوئی ٹیکس ملتا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ان کو سبسیڈائز کریں، راشننگ انٹروڈیوس کریں تاکہ انہیں سستا اناج، سستی شوگر وغیرہ ملے۔ اب ایک کلیدی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے، یہ تو آبجیکٹیوز ہیں، یہ ہمارے عزائم ہیں، یہ ہماری تجاویز ہیں، اس کو کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ 65 سال سے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ایکویٹیبل نہیں تھا۔ این ایف سی تھی، نیشنل فائنینس کمیشن تھا، لیکن جو بھی ٹیکسز جمع کرتا تھا فیڈرل گورنمنٹ وہ آبادی کی بنیاد پر آپ کو دے دیتا تھا۔ یہ سندھ نے، ہم نے، ایم کیو ایم نے اس پر بہت کام کیا کہ دیکھیے ہماری آبادی اگر کم ہے، ہمارا ریونیو جنریشن بہت زیادہ ہے، ہم 60 سے 70% جنریشن ملک کا دیتے ہیں، تو ہمیں جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے آپ کا ڈویزیبل پول سے صرف آبادی کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، وہ سنگل کرائیٹیریا، اٹ شوڈ بی آن ملٹیپل کرائیٹیریا، کہ جو جہاں جنریشن زیادہ ہوتی ہے ریونیو ان کو بھی ایک۔ یہ فیصلہ ہو گیا 2010 میں، ہم نے شروع کیا تھا یہ 1997 میں، پھر 2002 میں ایم کیو ایم اس پر مستقل کام کیا، ہم ہر جگہ جاتے رہے، اس وقت بدقسمتی سے نہیں ہوا۔ 2010 میں جب زرداری صاحب آئے تو انہوں نے، پیپلز پارٹی تھی، انہوں نے فیصلہ کر دیا، لیکن یہ تمام فارمولے ہم نے بنائے، ایک ایک چیز ہم نے بنا کے دی تھی، انہیں صرف اپروو کرنا تھا۔ اب انہوں نے تو لے لیا ملٹیپل کرائیٹیریا پہ کہ ٹھیک ہے، صوبوں کو کیا ملے گا 56% اور صوبوں کو ملے گا، ڈسٹرکٹ صوبوں کو ملے گا 44% اور پروونس کو ملے گا 44% اور 56% ملے گا صوبوں کو، اور ایک سال بعد 57.5% ملے گا صوبوں کو اور 42.5% ملے گا، یعنی 2011-12 سے وہ انہیں مل رہا ہے، انہیں تو بہت زیادہ مل رہا ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اصول واضح طور پر ہو گیا کہ یہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ یہی فارمولا NFC کا فارمولا آپ ایڈاپٹ کریں, ریپلیکیٹ کریں اور اس کو ڈسٹریبیوشن ہو پروونس اور ضلعوں کے درمیان, پروونس اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے درمیان, ڈسٹرکٹ کارپوریشن کے درمیان, تاکہ ان کے مسائل حل ہو. اور پھر اس میں آبادی کی بنیاد ہے 82%, 10% ہے انڈر ڈیولپمنٹ, 5% ریونیو جنریشن ہے اور 3% کے قریب 2.7 جو ہے وہ ایریا وائز ہے. تو ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ اگر آپ نے اس صوبے کو چلانا ہے تو آپ لوگوں کو ان کا حق دیں, اور حق اس طرح سے دیں کہ جو چیز آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے اسی چیز کو آپ صوبوں تک, گراس روٹ لیول تک پہنچا. گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اگر ان کے پاس ٹیکس کلیکشن نہیں ہوا آپ ہاتھ ہلا دیتے کہ ہمارے پاس پیسے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیے, اس لیے ہم ڈیولپمنٹ بجٹ پہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے, ریونیو بجٹ پہ خرچ کر دیں گے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ اپنے ریسورسز بڑھائیں. اچھا, اب اپنے ریسورسز بڑھانے کے لیے میں آگے تجویز دوں گا آپ کو, تھوڑا اس میں بیسک اور باتیں بتا دیتا ہوں. دیکھیے, ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے, بلڈنگز بن گئی, کنسٹرکشن ہو گیا, اس کے ساتھ ایک SME ہوتی ہے, شیڈول فار نیو ایکسپینڈیچر. بلڈنگ بن گئی ہے, اگر اس کے لیے آپ نے اسٹاف نہیں دیا, بجلی نہیں دی, پانی نہیں دیا, تو وہ بلڈنگ 2-4 سال سے کھڑی ہیں, کرمبل ہو رہی ہیں, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ابھی ہاسپٹلس کی بلڈنگز, اسکول کی بلڈنگز, سوشل ویلفیئر میں کمیونٹی بلڈنگز خالی پڑی ہیں 3-4 سال سے, ان کے لیے کوئی SME سینکشن نہیں ہوتی. آج بھی لوگ روتے ہیں, نہیں تو ایک نائب قاصد بھی جاتا تھا, 2 لاکھ روپے بھی اگر وہاں خرچ ہوتے تھے تو وہ گورنمنٹ انشورنس سے دیتی تھی, وہ خوش ہوتا تھا, دعائیں دیتا. تو ہیلتھ انشورنس از اے مسٹ. ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم انشورنس اور ہیلتھ انشورنس کریں گے, ہم نے پہلے کیا تھا, اور ہم چاہتے ہیں کہ صوبے اس کو ریوائو کریں, اس کو دوبارہ بحال کریں, 50,000 کو. اور آج ان کے پاس 2,60,000 گھر ہو چکے ہیں مکمل. انہیں 2013 میں کوئی 10 لاکھ مکانات پہ وہ سولر انرجی دے رہے ہیں پورے. چونکہ وہاں دیہات ہیں, اگر آپ بنگال گئے اور بنگلہ دیش دیکھا ہے, بہت ہیں اور وہاں بہت آبادی بھی ہے ان میں, تو یہ سولر انرجی ہم نہیں ایکسپلائٹ کر سکتے. بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہے اب ترقی کر رہا, سولر انرجی. ہمارے یہاں ونڈ انرجی بھی ہے, ہمارا ونڈ کوریڈور بھی ہے سندھ میں, اس پہ کوئی توجہ نہیں. ہمارے یہاں اوشن انرجی ہے, ہمارے یہاں اوشن ہے, اوشن ویو سے انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے, لیکن کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا. کول فائرڈ جنریٹرز کی اجازت نہیں دیتے کہ اگر انڈسٹریلسٹ جو ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں 2-2.5 لاکھ کے لیے اگر وہ کرنا چاہیں تو اس میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں. تو انرجی اگر ہے, انرجی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پروڈکشن نہیں ہوگی, نہ کاٹیج انڈسٹری, امپلائمنٹ بڑھے گا نہیں. تو حکومت کو تو اب انرجی پر توجہ دینی چاہیے. اسمال اور کاٹیج انڈسٹریز کا میں ذکر کر چکا ہوں. اب دیکھیے کہ حکومت کے پاس ذرائع کیوں نہیں ہے, حکومت کیوں نہیں اپنے ٹیکسز وصول کرتی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, پراپرٹی ٹیکس ہے. پراپرٹی ٹیکس اگر 1,600 ملین جمع ہوتا ہے سندھ میں, تو 1,500 ملین کراچی سے وصول ہوتا ہے. وہ سب ایگزمپٹ ہے. ہماری تجویز یہ ہے کہ جہاں بھی پراپرٹی ہے, چاہے وہ تعلقے میں ہو, چاہے وہ MQM کے اراکین اسمبلی پریس کانفرنس کر رہے تھے, ان کی پریس کانفرنس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا.